آج رات فوت شدہ والدین یا عزیز و اقارب کی مغفرت کے لیے جو یہ کلمات صرف ایک بار پڑھے گا 70 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب قبر میں والدین اور عزیز و اقارب کو پہنچے گا۔ تو ناظرین، جو لوگ اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ یا کوئی بھی بہن بھائی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو آج رات ان کے لیے ایک بابرکت عمل کر سکتے ہیں جس سے والدین کی مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ مخصوص کلمات صرف ایک بار پڑھیں اور اسے اپنے فوت شدہ والدین کے نام وقف کریں، یا جو بھی آپ کا عزیز و اقارب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے والدین کی مغفرت اور قبر میں سکون کے لیے قبول فرمائے گا۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے والدین کے لیے 70 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوگا، جس سے والدین کی روح کو سکون اور راحت حاصل ہوگی اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ والدین اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں یا کوئی نیک عمل ان کے نام وقف کریں۔ اور آج رمضان کے مہینہ کے صدقے یہ عمل کرنے سے آپ نہ صرف اپنے والدین کے لیے جنت کی روشنی اور برکت کا سبب بنیں گے، بلکہ خود بھی اللہ کی رحمت، برکت اور آسانیوں کے مستحق بنیں گے۔ دل کی خلوصیت کے ساتھ ہی عمل کریں، ہر دعا میں اپنے والدین کی مغفرت اور رحمت طلب کریں، قرآن کی برکت کو ان کے نام پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نہ صرف والدین کی قبر کو روشن کرے گا بلکہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور آپ کے گھر، خاندان اور آئندہ نسلوں پر بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس رمضان میں والدین کے لیے یہ نیک عمل کرنے سے آپ انہیں سب سے بڑی خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ان کی روح کی سکونت کے لیے یہ عمل بے حد مؤثر اور بابرکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلبگار ہوتے یعنی صبر کرتے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت سے بہتر کوئی جزا نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا اہل دنیا میں سے کوئی عزیز محبوب جیسے اولاد، باپ، ماں یا کوئی بہن بھائی، کوئی بھی بیوی یا رشتہ دار جو بھی ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص جسے وہ عزیز و محبوب رکھتا تھا انتقال کر جائے، جیسے اولاد بھی شامل ہے، اور وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے اس صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، والدین کا یا کسی بھی اپنے پیارے عزیز کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رشتہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ زیادہ دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو حسیب مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے متعلقین سے صلح رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی جو شخص سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی یاد رکھا کریں، ساتھ ہی والدین بلکہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ یاد رہے کہ دینی استاد روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنا انسان کے حق میں نعمتوں کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں یعنی جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے رزق روک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو ناظرین، رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، آپ نے یہ کلمات صرف ایک بار پڑھنے ہیں، قبرستان میں جا کر پڑھیں گے، گھر بیٹھے اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں، اپنی اولاد میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ کلمات پڑھیں، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ روایات میں آتے ہیں کہ جو بندہ قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر صرف ایک بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب کسی اہل قبر کے پاس کھڑے ہو کر نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے جائیں گے تو قبر والے کو ایسے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا جو مقبول ہوں گے، اور وہ ایصال ثواب اس کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔
यानी पढ़ने वाले के नामा आमाल में भी लिखा जाएगा। अगर आप रमज़ान में एक बार ये कलिमात पढ़ते हैं तो 70 लाख कुरान पाक के बराबर जो है ये ख़त्म होंगे, क्योंकि मैं एक नेकी का सवाब 70 गुना से भी ज़्यादा है। तो वो कलिमात ये हैं। आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। अपने वालिदैन अजीज़ों की मग़फ़िरत के लिए लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान में जाएं या घर में बैठे पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जितना आप पढ़ना चाहें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो नाज़रीन, जो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करना सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी शहादत है। उनके लिए कुरान पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और नेक आमाल वक्फ करें, क्योंकि ये आमाल उनकी रूह को सुकून और राहत फराहम करते हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। वालिदैन की खुशी और सुकून के लिए किया गया हर अमल अल्लाह के नज़दीक बेहद महबूब है और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी में भी वापस आती है। लिहाजा दिल से अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, बहन भाई जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें। उनके अच्छे अमाल के अमाल जो हैं उनके लिए वक्फ करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत, नूर और जन्नत की आला मंजिल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम लाजमी लिखें। जज़ाकल्लाह।